میں ڈاکٹر شیخ محمد مصطفیٰ عبدالستار، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ اردو، سنجیونی مہاودیالیہ چاپڑ۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ نہ صرف ہندوستان بلکہ ساری دنیا کووڈ-19 کے بحران کا شکار ہے، جس کے سبب دنیا تعطل کا شکار ہو گئی ہے۔ ڈر و خوف کا ماحول ہے، زندگی کی رفتار تھم سی گئی ہے۔ لوگ اپنے اپنے گھروں میں قید یا ایک طرح سے نظر بند ہے۔ زندگی جینے کے لیے سوشل ڈسٹنس لازمی سا بن گیا ہے۔ ایسے میں ریگولر کلاسز کا انعقاد ناممکن سا فعل ہے۔ لہذا طلباء و طالبات کے تعلیمی نقصان کے مد نظر حکومت ہند و مہاراشٹر UGC و یونیورسٹی کی گائیڈ لائن کے مطابق سنجیونی مہاودیالیہ کی جانب سے آن لائن کلاسز کا انعقاد عمل میں لایا گیا ہے، جس میں سب سے پہلے میں BA تھرڈ ایئر کے تمام طلباء و طالبات کا آن لائن کلاسز میں استقبال کرتا ہوں۔ ہم اس میں روایت آپشنل پیپر نمبر 12 بعنوان ادبی تنقید کے نصاب سے واقفیت حاصل ہوگی۔ 75 نمبرات پر مبنی یہ ہمارا پورا پیپر رہے گا، جو 35 نمبر انٹرنل اسائنمنٹ کے رہیں گے، جبکہ 40 نمبر کا تھیوری پیپر رہے گا۔ سوال نمبر 1، 2 اور 3 10 نمبرات پر مبنی رہیں گے۔ طویل جواب لکھنا ہوگا آپ کو ہر 10 نمبر کے سوال پر، انٹرنل آپشنل کے ساتھ یہ آپ کا پیپر کوشچن رہے گا۔ پہلا جو سوال رہے گا وہ سوال تنقید کی تعریف، اصول، ضرورت و اہمیت، تنقید اور ادب کا رشتہ، باہمی رشتہ، اس پر مبنی رہے گا۔ جبکہ دوسرا جو سوال رہے گا وہ اردو تنقید کا جو ارتقاء ہوا ہے اس پر مبنی رہے گا۔ اس کے علاوہ قدیم اردو تنقید کا جو سرمایہ ہے، قدیم اور جدید دو الگ الگ سرمایے ہیں اردو تنقید میں۔ اردو تنقید کی ابتدا اور ابتدائی جو سرمایہ ہے اس پر، اور جو جدید تنقید ہے اس پر، دونوں سرمایوں پر یہ سوال رہے گا۔ جبکہ تیسرا سوال بھی جو ہے تنقید کے جو مختلف دبستان ہیں، جدید دبستان، ان پر مبنی رہے گا۔ جبکہ چوتھا سوال 5 نمبرات پر مبنی رہے گا، ہے نا۔ 4 سوالات دیے جائیں گے، اس میں سے آپ کو 2 آپ کی پسند کے مطابق سوالات، مختصر جواب لکھنا پڑے گا آپ کو۔ اب ظاہری بات ہے اس میں ادب پر بھی سوالات مبنی ہو سکتے ہیں، تنقید کے مختلف دبستان پر یہ سوالات ہو سکتے ہیں۔ عزیز طلباء، آپ سبھی اس بات سے واقف ہیں کہ ہر زبان کا اپنا ایک ادب ہوتا ہے، اس کی اپنی تعریف ہوتی ہے، جس کی روشنی میں اس کے قد و قال متعین ہوتے ہیں۔ لہذا ہم بھی اپنے نصاب میں اردو ادب کی تعریف سے واقفیت حاصل کریں گے۔ ادب کو جانچنا اور پرکھنا ایک اہم کام ہے۔ جو کچھ بھی لکھا جاتا ہے یا جو کچھ بھی شاعر، بہت سارے دیکھتے ہیں ہم کہ گاڑی کے اوپر بھی ایک شعر لکھا ہوا ہوتا ہے، آٹو پہ پر بھی ایک شعر لکھا ہوتا ہے۔ کیا یہ سب کچھ ایک بہتر شاعری کی تعریف میں آتی ہے؟ کیا وہ اشعار بھی ہوتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یا کسی نے کوئی ایک کہانی لکھ دی، کوئی ایک تحریر لکھ دی اور وہ سب کا سب ادب ہو جائے۔ ایک دور تھا کہ لوگ مرثیے کو جو ہے مذہب سے جوڑتے، ظاہری بات ہے کربلا کا جس میں تذکرہ آتا ہے، تو تبرک کے اعتبار سے اس کو بہت سارے شاعر جو کچھ نہ کچھ جو ہے مرثیے پڑھا کرتے۔ تو تمام مرثیے ادب کے ضمن میں آتے ہیں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ مرثیے کے بھی جو ہے اجزاء ہوتے ہیں، مرثیے کی بھی ایک تعریف ہوتی ہے، اس کے مطابق لکھا جاتا ہے۔ تو جو کچھ بھی لکھا جاتا ہے، کیا وہ ادب ہے یا ادب کا جو دائرہ ہے اس دائرے سے وہ خارج ہے؟ یہ سب کو جانچنا اور پرکھنا ایک اہم کام ہے، تب کہیں جا کر ہم ادب کے معیار کو اور ادب کو ہم پہچان سکیں گے۔ اس کا ایک اسٹیٹس جو ہوتا ہے، اس کا جو مقام ہوتا ہے، جو اس کی ایک پہچان ہوتی ہے، ہم اس کو نام دے سکتے ہیں۔ اور یہی جانچنا اور پرکھنا جو ہے تنقید کا کہلاتا ہے۔ تنقید ظاہری بات ہے یہ اپنے آپ میں ایک افادیت رکھتی ہے۔ یہ صرف ادب میں ہی نہیں ہوتا، بلکہ انسان کی زندگی میں بھی تنقید بہت کام کرتی ہے، ہر قدم پہ اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ ایک مصور تصویر اتارتا ہے اور بار بار اس کو پلٹ کر دیکھتا ہے، پیچھے آ کر دیکھتا ہے
پھر اس کے خد و خال کو درست کرتا ہے. اس کا بار بار پلٹ کر آنا اور اس تصویر کو دیکھنا اور خد و خال کو درست کرنا، یہ بھی تنقید کہلاتا ہے. لہذا تنقید میں انسان کی ہر قدم پر رہنمائی کرتی ہے، جس کا یقیناً فائدہ ادب کو ہوتا ہے. تنقید کی اصطلاح انگریزی لفظ کرٹیسزم کا ترجمہ ہے. 19ویں صدی کے اواخر دہائیوں میں مختلف اصناف سے ہمارا تعارف ہوا ہے، جن میں بالخصوص نظم، سوانح، ناول اور تنقید کا شمار ہوتا ہے. لہذا ہم اس نصاب میں تنقید اور ادب کے باہمی رشتے کو جانیں گے. ادب اور تنقید دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں. اگر تنقید نہ ہو تو پھر ادب کا ایک مقام تعین کرنا یقیناً یہ ناممکن سا ہو جائے گا. اس کی افادیت ادب کی جو کچھ بھی ہے اس کو ہم حاصل نہیں کر پائیں گے. لہذا تنقید اور ادب یہ دونوں کا کیا رشتہ ہے ہم اپنے نصاب میں جانیں گے. اس کے ساتھ ساتھ تنقید کی ضرورت کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، اس پر بھی ہم روشنی ڈالیں گے. اردو تنقید کے اصول کیا ہیں جن کی بنیاد پر ادب کو پرکھا اور جانچا جاتا ہے، ان اصولوں سے بھی واقفیت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اردو تنقید میں تنقید کی رفایت ابتدا سے ہی ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مختلف زبانوں کے ادب کی ابتدا شاعری سے ہوئی، بالکل اسی طرح اردو زبان کی ابتدا بھی شاعری سے ہی ہوئی ہے. مختلف مقامات پر مشاعرے ہوا کرتے تھے اور ان مشاعروں کے تذکرے بھی لکھا جاتے تھے. ان تذکروں میں ہماری ادبی تنقید کی ابتدائی نقوش ہمیں ملتے ہیں. لہذا اردو زبان میں تنقید کی جو روایت ہے وہ ابتدا سے ہی رہی ہے. ہمارے یہاں ابتدا میں اس طرح کے نقاد نہ ملتے ہوں جیسے آج ہیں، اور اس طرح کے دبستانوں کا وجود نہ ہو جیسے آج ہیں، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس دور کے شعراء بلکہ نثر نگاروں کے یہاں بھی تنقیدی شعور تھا، پرکھ تھا، پہچان کے ان کے اپنے زاویے تھے. وہ بھی فن پارے کے خوب و خراب پر نظر رکھتے تھے. چنانچہ ان کے اشعار، مشاعروں، تذکروں، اساتذہ کی اصلاحوں اور خطوط کے مطالعے سے ہم اندازہ قائم کر سکتے ہیں کہ اس دور کے سماجی اور ادبی پس منظر میں ان کا کیا مقام تھا، ان کی جانچ و پڑتال کے پیمانے کیا تھے. نصاب میں ہم آگے چل کر ان پر گفتگو کریں گے. اردو تنقید کا سفر ظاہری بات ہے تنقید ابتدا سے ہی رہی ہے. اردو ادب میں تو بہت ہی طویل ہے، ادبی بہت ہی طویل ہے. تذکروں سے لے کر مختلف دبستان تک کا یہ جو سپیس ہے، یہ جو وقفہ ہے، اردو تنقید نے اس وقفے میں عہد بہد ترقی کی ہے، اور ان تمام ترقی کا جائزہ لینا بھی ہمیں بہت ضروری ہے. ادبی تنقید کے مختلف دبستان ہیں، قدیم دبستان ہے، قدیم سرمایہ ہے اور جدید دبستان ہے. ان کا بھی ہم جو ہے جائزہ لیں گے. ہم نے مغربی ادب اور تنقید سے جن دبستانوں کو قبول کیا ہے، جن دبستانوں سے ہم نے استفادہ حاصل کیا ہے، ان میں ایک بہت ہی اہم تنقیدی دبستان ہے جس کا نام سائنٹیفک تنقید ہے. تنقیدی دبستانوں میں اس کی ایک اپنا مقام ہے، معیار ہے. اس کا جائزہ ہم اپنے اس نصاب میں لیں گے. اور ایک دبستان ہے جس کا نام جمالیاتی تنقید ہے. ادب کو جمالیات کی نقطہ نظر سے دیکھنا، حسن و جمال کی عینک سے دیکھنا، اس کو سمجھنا، یہ بھی جو ہے ادب کی ایک ضرورت ہے. اور ہم نے جو ہے مغرب کے اس دبستان سے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. اس پر بھی ہم روشنی ڈالیں گے. اس کے علاوہ رومانی تنقید کو اردو ادب میں ایک فلسفے اور نظام فکر کی حیثیت سے جانا جاتا ہے، جبکہ نفسیاتی تنقید کی وہ قسم ہے جس میں ادب کا مطالعہ ادیب یا تخلیق کار کی شخصیت اور اس کی ذہنی کیفیت کو سامنے رکھ کر کیا جاتا ہے.
اس کے علاوہ اردو کے تنقیدی دبستانوں میں ایک اہم تنقیدی دبستان ترقی پسند دبستان ہے۔ ترقی پسند تحریک اردو ادب کے تحریکوں میں خاص طور پر کافی اہمیت مانی جاتی ہے۔ ترقی پسند نظریات کا اردو ادب پر کافی اثر رہا ہے۔ ایک زمانے تک جو کچھ بھی ادب لکھا جاتا تھا وہ ترقی پسند تحریک کے زیر اثر لکھا جاتا تھا۔ اس کا ایک اپنا دبستان ہے جس میں ادب برائے زندگی کے تناظر میں ادب کا مطالعہ کیا گیا ہے۔ ان تمام دبستانوں کا ہم اپنی نصاب میں جائزہ لیں گے، اس پر روشنی ڈالیں گے، انہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کو امتحانی پرچے کے مطابق لکھنے کی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آخر میں ہم اپنے نصاب پر ایک سرسری نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے اغراض و مقاصد میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اردو ادبی تنقید سے متعلق معلومات میں اضافہ کرنا، تنقیدی نظریات سے متعلق معلومات میں اضافہ کرنا، تنقید کے ابتدائی سرمایے سے متعلق معلومات میں اضافہ کرنا، تنقید کے مختلف دبستان سے متعلق معلومات میں اضافہ کرنا۔ اب اس کے موضوعات بحث دیکھتے ہیں۔ ادب کیا ہے، تنقید کی تعریف، ضرورت اور اہمیت، اردو تنقید کے اصول، اردو تنقید کا قدیم سرمایہ، اردو تنقید کا ارتقاء، تنقید کے دبستان، رومانی تنقید، ترقی پسند تنقید، جمالیاتی تنقید، سائنٹیفک تنقید، نفسیاتی تنقید۔ انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں ہم ان تمام موضوعات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔